اس کے پاس نہ ایئر فورس تھی، اس کے پاس نہ ٹینک زیادہ تھے، نہ کوئی بہت بڑی طاقت تھی، لیکن وہ اپنی ایمانی طاقت سے حکومت کر رہے تھے اس طرح کہ جس منشیات یعنی ہیروئن کے کاروبار کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا، طالبان کے دور حکومت میں ساری ہیروئن کے کھیت بند کر دیے گئے اور افغانستان سے ہیروئن کا خاتمہ ہو گیا، اور عدل و انصاف کی مثالیں قائم ہوئی۔ اس حالت میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا۔ اول تو یہ بات بھی ذلت کی بات تھی کہ امریکہ جیسا سپر پاور جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی وہ حملہ کرے دنیا کے سب سے کمزور ملک پر، ایسا ملک جس کے پاس ٹینک نہیں، جس کے پاس ہتھیار نہیں، جس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں، جس کے پاس ایئر فورس نہیں، اس پر حملہ کر رہا ہے، اور حملہ کرتے ہوئے بھی اس طرح ڈر ڈر کر حملہ کر رہا ہے کہ تنہا حملہ کرنے کے بجائے دنیا کی 27-28 ملکوں سے فوجیں لے کر کہ ہم مل کے کریں گے، اکیلا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ 27-28 ملکوں کو ساتھ لے کر حملہ کر رہا ہے۔ یہ بات بذات خود ذلت کی بات ہے، کمینگی کی بات ہے کہ ایک انتہائی طاقتور وہ انتہائی کمزور انسان کے اوپر حملہ کرے۔ ایک آدمی پہلوان ہے اور پہلوانی کے میدان میں لوگ اس کو شکست نہیں دے پاتے، اور وہ آ کے کمزور منحنی انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے، تو اس کا یہ حملہ کرنا ہی بذات خود ایک ذلالت کی بات ہے۔ ارے بھائی، اگر مقابلہ کرنا ہے تو اپنے جیسے کسی سے کرو نا۔ تم نے مقابلہ کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے ایک انتہائی کمزور ملک کو کا انتخاب کیا، یہ بذات خود ذلت کی بات۔ ایک پہلوان جیسے ایک منحنی انسان کے اوپر، کمزور انسان کے اوپر حملہ آور ہو جائے تو یہ پہلوان کی شان کے بھی خلاف، اس کی عزت کے بھی خلاف ذلت ہی ذلت ہے، لیکن اس نے اس ذلت کا اقدام کیا اور اس کے نتیجے میں اس نے ہزارہ انسانوں کا خون بہایا، جس میں عورتیں بھی داخل، جس میں بچے بھی داخل، جس میں جوان بھی داخل، ان سب کا خون بہایا۔ ہسپتالوں پر بمباری کی ہے، ہسپتالوں میں مریضوں کے اوپر بمباری کی ہے، اور انسانی حقوق کا نام لینے والے انہوں نے انسانی حقوق کو اس طرح پامال کیا اپنے اشتعال انگیز حملوں کے ذریعے کہ جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ لیکن مقابلے پر وہ تھے کہ جن کے پاس اگرچہ ظاہری طور پر ہتھیار نہیں تھے، پیسے نہیں تھے ہتھیار خریدنے کے لیے، جن کے پاس ٹینک نہیں تھے، جن کی فوجیں بہت تعداد میں کم تھیں، نہ ان کے پاس ایئر فورس تھی، نہ ان کے اوپر بمباری کرنے والے آلات تھے، لیکن صرف ایک چیز تھی اور وہ ہے قوت ایمانی۔ اس قوت ایمانی کے ذریعے 20 سال تک دنیا دیکھتی رہی کہ انہوں نے ان سپر طاقتوں کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ آخر میں ہزارہ ارب ڈالر خرچ کرنے کے بعد امریکہ کو ہوش آیا کہ میں کس قوم سے جا کر ٹکرا گیا ہوں اور کس قوم سے میں نے اپنی دشمنی ٹھان لی ہے۔ میں ہزارہ ارب
यहां पर लुटा चुका हूं और अपने हजारों फौजी मरवा चुका हूं, लेकिन मैं अब तक कामयाबी की शक्ल नहीं देख पा रहा, लिहाजा उसने हथियार डाल दिए और अमन का मुआहदा कर लिया कि अब हम यहां से निकल जाएंगे, लेकिन अपने मोहरे बिठा कर गया, अपने मोहरे बिठा कर गया और उन अमर मोहरों को ताकत फराहम की। तो अब अगर देखा जाए तो 2.5 लाख फौज थी जो अमेरिका ने अफगान की उस वक्त इंतजामिया के पास छोड़ी थी, और इनकी तालिबान के तादाद मुश्किल से 40,000 थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया कि इधर अमेरिका निकला और उधर अफगानिस्तान के अवाम ने इनके लिए अपने शहरों के दरवाजे खोल दिए, और जो अफगान फौजी थे उन्होंने हथियार डाले, और उसके नतीजे में रफ्ता रफ्ता इस कदर तेजी से अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबे और शहर इनके कब्जे में आए, और बिल आखिर काबुल के कसर सदारत तक पहुंच गए, जहां बैठकर कभी मुतकब्बिर बैठकर यह कहा करता था कि हम किसी कीमत पर भी तालिबान की हुकूमत गवारा नहीं करेंगे। वहां अल्लाह ताला ने इन दाढ़ी और पगड़ी वालों को ले जाकर बिठाया, जिन्होंने वहां बैठकर सूरह फतह की तिलावत की, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। अल्लाह तबारक व तआला ने यह मंजर ऐसा दिखा दिया है दुनिया को कि ईमान की ताकत सारी टेक्नोलॉजियों पर बरतर है।